الکریم اما بعد، کئی دن ہو گئے کہ تحریک ایمان و تقوی کے متعلق کچھ بیان ہوا اور کچھ باتیں رہ گئیں۔ 4 اصول کے متعلق میں بات کر رہا تھا کہ اگر 4 اصولوں پر امت آ جائے تو انشاءاللہ ان کے اندر اتفاق و اتحاد ہوگا۔ ان میں سے ایک توحید یا محبت کی آڑ میں کسی ایک شخصیت سے محبت ہے، اس میں اسلاف کی، انبیاء علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی، اولیاء اللہ کی توہین نہ کریں۔ دوسری بات، عقیدت اور محبت کی آڑ میں شرک اور شرک کی افعال سے بچیں، احتراز کریں۔ یہ 2 باتیں ہو چکی تھیں۔ تیسری بات یہ کہ تحقیق یا قرآن و سنت کے نام پر اپنی رائے کو قرآن و سنت نہ کہیں، اور یہ بہت بڑی وبا ہے۔ آج کل کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ ایجاب کلی ذی رائے ہو، ہر آدمی اپنی رائے کو پسند کرتے ہیں، اس کو وہ پسند ہے۔ اور یہ شریف کیسے ایجاب کلی ذی رائے برائے، ہر شخص کو اپنا رائے پسند ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو نہ اصولی دین کا پتہ ہے اور نہ اس کو اصولی فقہ کا پتہ ہے، نہ اس کو دوسری اصولوں کے جو دینی اصول ہے ان کو معلوم ہے۔ وہ اپنی رائے سے ایک بات کو طے کرتے ہیں پہلے سے، پھر اس کے بعد اس کے لیے قرآن اور سنت کو، قرآن کی آیاتوں کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور حدیث شریفوں میں اس کی حوالوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ طریقہ تو یہ ہونا اچھا، صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے ایک مسئلے کے متعلق تمام آیاتوں کو، اس کے متعلق جتنی آیات ہیں ان کو سامنے لایا جائے، اور اس کے متعلق جتنی احادیث ہیں ان کو سامنے لایا جائے، پھر آدمی اس سے ایک نتیجہ اخذ کر لے، لیکن اس کو بھی حتمی نہ کہیں کہ یہ جو میں نے کہا ہے یہ ٹھیک ہے باقی غلط ہے، کیونکہ اختلاف ان مسائل میں ہوگا جن مسائل میں 2 رائے ہو سکتی ہیں۔ مثلا حیض کے قرا، حیض کو بھی کہتے ہیں، طہر کو بھی کہتے ہیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ 3 حیض مراد ہے یا 3 طہر مراد ہے۔ بات قریب ہے، اتنی بڑی لمبی، اتنی بڑی وہ نہیں ہے کہ آدمی اس کو کفر اور شرک کی بات قرار دے، نہ ہمارے اسلاف نے اس کو کفر اور شرک کی بات قرار دی ہے۔ بسم اللہ نماز میں، یہ نماز میں جہرن پڑھی جائے یا سرن پڑھی جائے، اتنی بات ہے۔ کسی فقیہ نے یہ نہیں کہا کہ کسی آدمی کافر ہو جاتا ہے یا
مشرک ہو جاتا ہے یا بدعتی ہو جاتا ہے. سماع موتى کے متعلق بہت سی حدیثیں موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ سنتے ہیں یا جانتے ہیں. بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ جانتے سنتے نہیں ہیں. اب ان کے پر ہم اتنا سخت رویہ اختیار کریں کہ جو میری بات نہ مانے وہ قرآن کے بھی مخالف ہے، وہ مشرک ہے یا کافر ہے. اس چیز نے کیا کیا، امت کے اندر افتراق و انتشار پیدا کر دیا اور لوگوں کا راستہ نہیں ملتا کہ ہم کہاں جائیں یار، کس عالم کی بات مان لیں. اور عوام اس میں معذور بھی ہے. اور ہماری اس سخت رویہ نے علماء سے لوگوں کو بدظن کر دیا. اور یہی کافروں کا چال تھی کہ وہ یہ سازش کر رہے تھے کہ کس طرح عوام کو علماء سے بدظن کیا جائے. اب ظاہر ہے کہ ایک عالم دوسری کے پیچھے کہتے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، تو دونوں کیا ہو گئے؟ ایک بدعتی ہو گیا، ایک کافر ہو گیا. لوگوں کی نظروں سے دونوں گر گئے. ہم نے تو اپنا دل ٹھنڈا کر دیا کہ چلو ایک مسئلے پر میں جم گیا تو میں دوسری کو جب تک کافر نہ کہوں اس وقت تک لوگ میری بات کو نہیں مانیں گے یا اس کی طرف مائل ہو جائیں گے. تو ہم نے اس سے تو یہ چاہا کہ اس کو میں کوئی فائدہ ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے تم لوگوں کی نظر میں گر گئے، آپ کو پر معلوم نہیں ہے. تو اس کے بارے میں یہی ہم ایک اصولی بات کہتے ہیں تحریک ایمان تقوی والی کہ تحقیق ہونی چاہیے. نئے مسائل آئیں گے، جہاز بنے گا، نماز کا مسئلہ پیدا ہوگا. نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے. پہلے زمانے میں ایک آنکھ دوسری کو نہیں لگائی جا سکتی، اس سے اتنا وہ سرجری کا وہ اتنا زیادہ رواج نہیں تھا. آج کل پیٹ چاک کر کے بچہ نکالتے ہیں. پہلے زمانے میں جب تک کسی کو ذبح نہ کیا جائے اس کو پیٹ بھی نہیں چاک ہو سکتا، کہ چڑیا ہوتی تھی، مر جاتی تھی. اب جب کتنے آسان ہے آج کل، بالکل چاک ہو جاتی ہے، پیٹ کو چاک دیا جاتا ہے اور آنکھ کی تبدیل کی جاتی ہے. لوگ وصیت یہ کرتے ہیں کہ میری آنکھ جب میں مر جاتا ہوں تو میری آنکھ کسی کو لگا دیں جس کے بینائی ٹھیک ہے لیکن آنکھ نہیں ہے. جیسے کئی مسائل نئے پیدا ہوتے ہیں. اب اس کے لیے علماء کے کام ہے کہ اس میں تحقیق کریں، اس کی جائز ہے ناجائز ہے، اگر ناجائز ہے تو اس کا حل کیا ہونا چاہیے. ایسا بہت کئی معاملات ایسے آ گئے، تجارتی معاملات ایسے آ گئے کہ جس کے بارے میں نئے مسائل پیدا ہو گئے. اب یہ تمہارے موبائلوں میں سم ہے، اس میں آپ پیسہ ڈالتے ہیں، یہ قوت ہے. دراصل کیا ہوتی ہے؟ قوت ڈالتے ہیں. اب اس کے بارے میں مسئلہ پیدا ہوگا کہ جائز ہے ناجائز ہے، اگر جائز ہے پھر اس کی طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جائز ہو جائے. اس طرح ابھی کرومائٹ نکل آئے، گیس نکل آئے، نئے ٹھیک آ گئے. اب تحقیق کا دروازہ یہ تو اسلام کا حسن ہے کہ اسلام نے ایسی اصول کو وضع کیا ہوا. اسلام میں ایسے اصول ہیں قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ جس سے نئے مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. اگر اس اختلاف پر ہم کریں کہ جو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے باقی غلط ہے،
تو ظاہر ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ جو میں کہتا ہوں اس آیات کے متعلق وہ ٹھیک ہے، باقی غلط ہے، اور مولانا کہتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے، مفتی صاحب کہتے ہیں یہ غلط ہے، میں کہتا ہوں کہ فلان، میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے، فلان مفتی صاحب کہتے ہیں یہ غلط ہے، فلان کہتے ہیں کہ یہ، میں کہتا ہوں مختار الدین کہتے ہیں کہ غلط ہے۔ اب ایک مسئلے میں ہزاروں رائے بن جائیں گی اور پھر اس طرح لڑائیاں ہوں گی۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تحقیق کریں، لیکن تحقیق کی بنیاد پر خودرائی نہ کریں۔ تحقیق کر کے یہ نہ کہیں کہ جو تحقیق میں نے کی ہے یہ قرآن و سنت ہے، جو رائے میں نے قائم کی یہ قرآن و سنت ہے، اور جو اس کے خلاف کرے گا تو کون ہوگا؟ وہ قرآن و سنت کے مخالف ہے۔ ہمارے پاکستانی حضرات یا انڈیا کے لوگ جب سعودی عرب جاتے ہیں تو وہاں وہ لوگ اتنے سخت گیر نہیں ہے، لیکن ہمیشہ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ غلام زیادہ چست ہوتا ہے۔ غلام کیا ہوتا ہے؟ زیادہ چست ہوتا ہے، چپلوس آگے بہت بڑھتا ہے، جو اصل آدمی ہوتے ہیں اتنی زیادہ بات نہیں کرتا، وہ شاید ٹھیک بات بھی کرتا ہو، لیکن چپلوس اس کو ایسا کرتا ہے کہ کیا کرتا ہے، بہت بڑا چڑھا کر کے پیش کرتا ہے۔ تو ایک شخص مدینہ منورہ حرم شریف میں، مدینہ منورہ مسجد نبی میں بیٹھ کر بیان کر رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ دیکھو لوگ تم کو کہیں گے کہ فلان بات یہ کہتا ہے، فلان یہ کہتا ہے، اور قرآن مجید تم اس کو کہو کہ ہم قرآن و سنت کی راہ اور کسی چیز کو نہیں مانتے۔ اب کتنی بڑی اچھی بات ہے، کون مسلمان ہوتا ہے کہ اس سے انکار کرے؟ کسی عالم کی بات مانو، اس قرآن و سنت کی بات مانو۔ اب اس نے ایک بات کی، عوام کی سمجھ میں بھی آ گئی۔ اس میں ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا کہ مولانا صاحب اگر وہ قرآن مجید کی آیات کہتا ہے کہ آیات سے وہ کوئی اپنی بات بیان کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ تم عالم ہیں، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، تو وہ ہمیں کہے گا کہ تم نے کس نے کہا ہے کہ علماء کی بات مت مانو؟ تو اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک عالم تو اس نے کہا تھا تو تم بھی عالم ہو، چلاکی سے ذہن بناتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ لوگ احناف کی نماز پڑھتے ہیں، رسول اللہ کی نماز نہیں پڑھتے۔ ابھی کتنی بہت بڑا بہتان ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جل سے ڈر نہیں ہے، دراصل خوف نہیں ہے۔ کیا کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابی کو بھی ترجیح دے سکتا ہے؟ کسی امام کو، امام مجتہدین میں سے کسی امام کو، کیا وہ صحابہ کرام پر کسی کی صحابی پر ترجیح دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ اختلاف رائے صحابہ کرام کے اندر بھی موجود تھی اور بعد میں بھی اختلاف رائے رہے گی۔ مسائل میں اختلاف رائے اوپر سے آ رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتی تھی تو کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے۔ صحیح ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حدیث کا صحیح قرار دینا، جس میں صحیح کیا ہے، یہ محدثین کا کام ہے۔ محدثین میں اختلاف بھی ہوتا ہے، ایک محدث کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ یہ اس میں درجے کا نہیں ہے۔ ایک راوی کو وہ مجروح قرار دیتا ہے کہ راوی
ناپسندیدہ ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ وہ میرا استاد ہے، میں جانتا ہوں کہ بہت اچھا ہے. آپ اپنی ہم عصر کی اختلافات، ہم لوگوں کے اختلافات کو دیکھتے ہیں، کتنے اچھے اچھے لوگوں پر کس قدر الزامات لگائے جاتے ہیں. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ کو مرجئہ کہا گیا، جھوٹ بولتے ہیں، لیکن بات اڑائی گئی بات تھی. ہم کسی کو اب کہتے ہیں کہ فلان خوارج ہے، ایک بات ہمارے ساتھ نہیں مانے کہ تم وہابی ہو، ایک کہتے ہیں کہ تم بریلی ہو، ایک کہتے ہیں کہ تم دیوبندی ہو. آپ دیکھتے ہیں مسائل، دیکھتے ہیں اس میں کیسی آپس میں لڑتے ہیں. تو یہ اس میں شک نہیں ہے کہ ہماری علماء نے بہت محنت کی ہے، لیکن اختلاف اس میں ہو سکتا ہے. بات سب کی نزدیک صحیح ہوتے ہیں حدیث. ہمارے حنف کی بھی ایک اصول ہے، وہ کہتے ہیں جو حدیث قرآن مجید کے کیا وہ بظاہر ٹکراؤ نظر آتی ہو تو اس کو کیا حدیث کی طویل کی جائے. تمہارا یہ اصولوں کا اختلاف تو ہوتا ہے، رہتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ کندھے تک ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ سر تک ہاتھ اٹھایا تھا. اور ایک حدیث شریف میں، وہ بھی صحیح حدیث ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی کے اس کو اپنے کانوں کے لو کے برابر کیا. اب اس میں تعین ہے، اس میں کیا ہے، اور دونوں میں تعین نہیں ہے. ہاتھ کا کون سا حصہ اوپر تھا، اس کی تعین نہیں ہے. اس دوسری حدیث میں جو پہلے حدیث ہے اس میں یہ تعین نہیں ہے کہ کندھے تک ہاتھ اٹھائے، ہتھیلیاں اٹھائی یا انگلیاں اٹھائیں، یہ تعین نہیں ہے اس میں. اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تطبیق کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تطبیق کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تینوں حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں. جب اس تینوں حدیثوں میں سے کون سا حدیث ہے جس پر عمل کر کے تینوں پر عمل ہو جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ کان کی لو تک ہاتھ اٹھائیں. جب کان کے ہاتھ لو تک اٹھا ہو جائیں گے، انگوٹھی لو کے برابر ہو جائیں گے، تو آپ کا اوپر کا حصہ سر تک لائے گا اور نیچے کا حصہ کندھے کے قریب ہو جائے گا. تو اس سے تین حدیثوں پر عمل ہوا. اب ایک آدمی جب کہتے ہیں کہ حناف کی حدیث نہیں مانتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں بولتا. اور پھر اس رائے کی بنیاد پر کسی پر حکم لگاتا ہے کہ یہ بدعتی ہے، یہ رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتا، مشرک قرار دیتا ہے اس کو. مسئلہ کیا ہے؟ مناسب نہ مناسب، مناسب یا مناسب نہ مناسب، پہلی بھی رہا ہے، ابھی رہا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں کوئی کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، سر تک اٹھائے. اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ آدمی جب ہاتھ اٹھاتے کبھی کہیں ہو جاتے کبھی کہیں ہو جاتا ہے. لیکن اس کو ایسا مسئلہ بنانا، یعنی اپنی رائے کو قرآن و سنت سمجھ کر کہ دوسروں کو قرآن و سنت کے مخالف سمجھنا، اس پر کفر کا فتویٰ لگانا یا شرک کا فتویٰ لگانا، کس قدر اللہ رب العالمین جل جلالہ سے بے خوفی کی دلیل ہے. کس قدر یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ سے نہیں ڈرتے لوگ، یہ اتنے بڑے بہتان باندھتے ہیں لوگوں پر. تو تحقیق کریں، ایک مسئلہ آپ کی نزدیک پسندیدہ ہو اس کو بیان کریں، اس میں کوئی حرج بات نہیں ہے. صحابہ کرام کے زمانے سے یہ بات آ رہی ہے. جب جنگ احزاب سے یہود بنی قریظہ نے، شیاطین لوگوں نے، بڑی یہود ہمیشہ شیطانی کرتے ہیں، بعض لوگ مسلمانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں سازش کرتے ہیں. یہ سازش ذہن، یہ خطرناک ذہن ہوتا ہے، اس سے بچیں. ایک آدمی دلیر ہوتا ہے، بہادری کے ساتھ تمہارے سامنے لڑتا ہے، کوئی بات نہیں، اس سے مت ڈرو.
اس کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ چپ کے اندر سے سازشیں کرتے بڑا خطرناک ہوتے ہیں. تو یہ یہود اندر سے سازشیں کرتے ہیں. پہلے بھی کرتے تھے، بعد میں بھی کرتے، اب بھی کرتے ہیں، بعد میں بھی کریں گے. تو انہوں نے یہود نے قبائل کو اکٹھا کر دیا تھا، تمام عرب کو، کہ ایک دم مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے اور اسلام کو جڑ سے اکاڑ دیا جائے. منصوبہ بنایا. واقعہ تو بڑا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو ناکام کر دیا. اس کی جو سازش ناکام ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ایسی ترتیب بنائی، ایسا اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس کی مکر و فریب کو ایسا تتر بتر کر دیا کہ وہ سارے بھاگ گئے، چلے گئے، منتشر ہو گئے. اب اللہ رب العالمین جل جلالہ کی طرف سے حکم آیا، جبریل علیہ السلام آئے کہ اسلحہ نہ اتارو، بنو قریظہ کی خبر لے لو، انہوں نے غداری کی ہے، سازش کی ہے. خطرناک سازش ہی ہوتا ہے. خطرناک وہ نہیں ہوتا جو تمہارے منہ پر کوئی بات کرے، اسے آپ جواب بھی دے سکتے ہیں، آپ اس کو سمجھا بھی سکتے ہیں، لیکن شیطان کو کون سمجھائے گا جس نے قسم کھائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی تاکید سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کیا نماز لازمن تم میں سے ہر شخص کو نماز کہاں پڑھنی چاہیے؟ ضرور بضرور بنو قریظہ میں پڑھنی چاہیے. وہاں نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز پڑھیں گے. اب صحابہ کرام باغی جا رہے ہیں. قافلے میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قافلہ پیچھے رہ جاتا ہے. ایک قافلہ پیچھے رہ گیا، اور عصر کا نماز اب کیا نکل رہی ہے، یعنی مکروہ ٹائم ہو رہا ہے، مکروہ نماز نکل رہا ہے. تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز اپنے وقت پر فرض ہے. دوسرے نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے فرمایا ہے، تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ نماز کہیں پڑھنی ہے، بنو قریظہ میں پڑھنی ہے. ہم کیسے کریں گے؟ تو وہیں ہم پڑھیں گے. تو دو گروپ ہو گئے. لیکن وہاں کفر و فتوی کی شرکی فتوی نہیں لگائے گئے کہ تم قرآن کو نہیں مانتے. ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا. دوسری نہیں کہا کہ تم حدیث کو نہیں مانتے، نبی کریم کے فرمان کو نہیں مانتے. حالانکہ انہوں نے نبی کریم کے فرمان کو اپنی زبان سے سنا تھا، ہم تو نہیں سنا ہے. ہم تو کسی کی روایت کرتے ہیں کہ روایت میں ہم سن سکتے ہیں کہ روایت بمعنی ہو، یا روایت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت مرور زمان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، الفاظ میں کچھ تغییر بھی آ سکتا ہے، تبدیل بھی آ سکتی ہے. لیکن انہوں نے جو براہ سنا یہ تو کہہ سکتے تھے، لیکن دونوں نے کچھ نہیں کہا. اپنے ایک نماز پڑھی، ایک فریق نے، اور دوسرے گروپ نے نماز نہیں پڑھی. اس نے آ کر بنو قریظہ میں نماز پڑھی. مغرب کا نماز ہو چکا تھا، ہو رہا تھا، مغرب ہو چکا تھا تقریباً. تو یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی کریم نے فرمایا کہ دونوں ٹھیک ہے، دونوں نے ٹھیک ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو نہیں اٹھانا چاہتے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا مسئلہ کہ آپ تم اس پر کیا کرو، کیونکہ ایک حدیث شریف کے ذہن میں ایک بات تھی کہ نبی نے فرمایا وہاں جانا چاہیے. اس نے کہا کہ نہیں، نماز فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی جلدی وہاں جاؤ. حقیقت یہی ہے، جلدی جلدی پہنچ جاؤ. دو صحابہ کرام ہے،
جا رہے سفر پر. راستے میں ان کو وضو کی ضرورت پیش ہو گئی, پاکی کی ضرورت پیش ہو گئی. دونوں نے تیمم کیا, نماز پڑھی. اب آگے جا رہے ہیں, پانی آیا, وقت بھی باقی ہے. تو ایک نے کہا کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں, وضو کرتا ہوں, وضو کے بعد نماز بھی پڑھتا ہوں. نے کہا کہ وضو تو خیر کرنا چاہیے تھا. اس نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا, میری نماز ہو گئی ہے. تو اس نے کہا کہ جب پانی آیا ہے تو نماز پڑھ لیں. اس نے کہا کہ نہیں, میں نماز پڑھی ہے, میری نماز ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ نہیں, میں نماز پڑھوں گا. اس نے نماز پڑھ لی, دو رائے ہو گئی. صحیح حدیث ہے دونوں, جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, میں نے خلاصہ بیان کیا ہے. تو یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک کو فرمایا جس نے نماز نہیں پڑھی تھی, اس نے کہا کہ تم نے سنت پر عمل کیا, اور دوسری کو بدعتی نہیں کہا. جب سنت پر عمل نہیں کیا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تم تو فوراً دوسری طرف جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ بدعت ہو گیا. دوسری کو فرمایا کہ تم کو 2 اجر ملے گا, کیونکہ 2 بار نماز پڑھی. اب رائے کا اختلاف تھا, رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے, صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہو چکا ہے, سماع موتا پر بھی اختلاف ہو چکا ہے, لیکن انہوں نے فتوی نہیں لگائے, انہوں نے اس کی بنیاد پر پارٹیاں نہیں بنائی. اس نے اپنی رائے کو قرآن و سنت نہیں کہا. ہمارے اسلاف ائمہ مجتہدین کے درمیان ہزاروں مسائل میں اختلاف ہے, لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ جو میری رائے کو نہیں مانے گا وہ کافر ہوگا یا مشرک ہوگا. لیکن اتنا کہا فرمایا ہے کہ رندی میرے نزدیک یہ بات ایسا ہے, آپ بھی کہہ دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اگر اس اصول پر ہم سارے اکٹھے ہو گئے تو آپ کا کیا خیال ہے, امت جڑ جائے گی نہیں جڑ جائے گی؟ ہم ایسی کا اپنی رائے پر عمل کرتے ہوئے, اگر آپ جو رائے میرے لیے میرے نزدیک پسندیدہ ہو, دوسری کی رائے کی قدر کریں تو اختلاف نہیں ہوگا, دوستی ہوگی, محبت ہوگی, الفت ہوگی. ائمہ مجتہدین کے زمانے میں ہزاروں مسائل میں اختلاف تھا, لیکن سب کی شریعت پر عمل کرتے تھے. اس کا قانون کیا تھا؟ شریعت تھی. امام ہوتا تھا, امیر المومنین ہوتا تھا, ان کے سامنے ساری رائے ہوتی تھی. جس رائے کو پسند کیا اس پر عمل بھی کیا. المجلہ پر مجموعۃ الاحکام جو ہے, اس پر 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی, زیادہ سے زیادہ, کچھ کم کہ, لیکن بڑے ایک سینکڑوں سال کیا ہو گیا اس پر عمل رہا. تو یہ اب دشمن کی سازش کیا ہے کہ اس کو کہہ دی, جس طرح کہتی آزادی نسوان, آزادی عورتوں کو آزادی دے دو, عورت کو نوکر بنا دو تو کیا ہو جائے گی؟ آزاد ہو جائے گی. عورت کو کیلنڈر بنا دو جہاز کے اندر تو کیا ہو جائے گی؟ یہ آزاد ہو گئی. سر سے دوپٹہ اتار دو تو کیا ہو گئی؟ یہ آزادی ہو گئی. نر کو پتلون پہناؤ, کوٹ پہناؤ, ٹائی پہناؤ, پورا لباس پہناؤ, اور عورت کو ننگی کر دو تو کیا ہو جائے گا؟ یہ آزادی ہو گئی. آزادی نسوان. اس طرح آزادی رائے میں بھی کوئی بات نہیں. آپ دوسری رائے کو کیا کہنا, جو میری رائے کی مخالف ہے وہ شخصیت پرست ہے. یہی خوارج کی ذہنیت تھی. ایک صحابی ہے,
اس کے پاس بیوی بھی جا رہی تھی. راستے میں اس کو ایک خارجی مل گیا. اس خارجی نے اس کو کہا کہ تم حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں تم علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ تو کرم اللہ وجہ نہیں کہتے تھے، رضی اللہ کہتے. تم علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو تم سے زیادہ قرآن مجید کو جانتے تھے. ابھی ظاہر ہے. تو اس نے کہا کہ تم شخصیت پرست ہو. کیا ہو؟ یعنی جو میں کہتا ہوں اگر میری بات مانو تو کیا ہو جاؤ گے؟ تو خدا پرست بن جاؤ گے. اگر علی کرم اللہ وجہ کی بات مانو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ شخصیت پرست ہو جاؤ گے. آج کل یہی تقریباً تمام گروپوں میں یہی فضا ہو رہی ہے کہ میری بات کو مانو. قرآن جو میں نے کھولا ہے، جو میں بات کہتا ہوں قرآن مجید سے، اس کو مانو گے تو تم اللہ والے بن گئے، تم قرآن والے بن گئے، تم قرآن کو ماننے والے بن گئے. اگر تم نے فلان دوسری کی بات کی تفسیر کو ترجیح دی، اس کی بات کو مان لیا، تو تم کیا ہو گئے؟ شخصیت پرست ہو گئے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ میں جو کہتا ہوں میں یا خدا ہوں یا رسول ہوں. کیونکہ کسی بات کے بارے میں یقینی تفسیر کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول کی ہو سکتی ہے. یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ آج کل سنتے ہو؟ تم نہیں سنتے اس بات کو؟ روزانہ سنتے ہو، تقریباً ہر ایک سے سنتے ہو. جو بھی قرآن کھلتا ہے وہ یہی بات کہتا ہے. تو اس نے اس کو قتل کر دیا، صحابی کو. اس کی بیوی بھی جا رہی تھی، اور بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا. اس کو ذبح کر کے پیٹ کو چاک کر کے بچے کو باہر پھینک دیا. یہ تھے خدا پرستین کے. اور وہ یہود کی سازش تھی کہ مسلمانوں کو اتنا اس کے اندر ایسی سازش کی جائے کہ ایک مسلمان دوسری مسلمان کو کافر کہہ کر اس کو کیا کرے، مار دے، اور پھر اس پر ثواب کی نیت بھی ہو اس کو. آج کل ہے یا نہیں؟ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بار صبح کی نماز کے لیے غالباً نکل رہے تھے، تو راستے میں ضحاک ایک سردار تھا خارجیوں کا، وہ مل گیا. اس نے کہا کہ ابو حنیفہ آپ مجھے بتائیں کہ حضرت علی نے جو فیصلہ کیا تھا، مان لیا تھا فیصلہ، اس نے ٹھیک کیا ہے غلط کیا؟ اس نے کہا کہ اگر آپ نے تمہارے پاس تلوار ہے، اگر تم نے مارنا ہے تو مارو. بڑے بہادر تھے. اگر بات کرنا چاہتے ہیں دلائل کے ساتھ پھر بات کرتے ہیں. اس نے کہا کہ دلائل سے بات کرتے ہیں. کوئی آدمی اور بھی ہو تو ہوگا تاکہ وہ پھر سمجھتے کہ یہ مصیباغی نہ ہو جائے. کہو ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ اس مسئلے پر بات کریں گے. تو اس نے ایسا کیا کہ حضرت نے فرمایا کہ ایسا کریں کہ دلائل تو میں بھی دوں گا، تم بھی دو گے. شاید آپ کی دلائل ٹھیک ہو یا میری دلائل ٹھیک ہو. تمہاری دلائل ٹھیک ہو تو میں مان لوں گا، میری دلائل ٹھیک ہے تو تم مان لو گے. لیکن درمیان میں اگر میں کہتا ہوں کہ میری دلائل ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ میری دلائل ٹھیک ہے، درمیان میں فیصلہ کون کرے گا؟ اس کے لیے ایک آدمی بھی تو چاہیے کہ وہ کیا کریں کہ ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ اس کے لیے پھر ایک آدمی کو بلائیں گے، ثالث کو بلائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے، ثالث کو مقرر کر دیا. کون؟ اس نے ایک خارجی کو لایا، اس کو ثالث مقرر کر دیا. جب ثالث مقرر کر دیا، دونوں آگے دلائل کے لیے، تو امام حنیفہ نے فرمایا کہ جو کام تم نے کیا ہے وہی کام علی کرم اللہ وجہ نے کیا ہے.
جب ایک کہتے کہ میں حق پر ہوں، دوسرا کہتے میں حق پر ہوں، درمیان میں سالس کو لایا جائے گا. اس نے سالس کو لایا تو اس نے سر جھکا کر ٹھیک چلا گیا، واپس چلا گیا، گھر چلا گیا. اس فتنے کی سدباب کے لیے یہ نہیں کہ آج کل تقریباً ہر گروپ خارجی ہے. میرے خیال میں بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میری نزدیک یہ بات ایسی ہے. بہت کم لوگ آج کل تو جو جس جماعت کے ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں جو میں بات کہتا ہوں وہ کیا ہے، اس کو مانو تو حق پرست ہوگی. میری جماعت کو نہیں مانو گی تو میری بات کو نہیں مانو گی تو کیا ہوگے؟ تم شخصیت پرست ہوں گے، تم مشرک ہوں گے یا کافر ہوں گے. یہاں تک کہ سیاسی پارٹی میں بھی یہ بات چل پڑی گی، میری پارٹی ساتھ ہو جاؤ تو کیا ہو، مسلمان ورنہ کافر ہی ہو. تو اس کی سدباب کے لیے تحریک ایمان و تقوی نے ایک اصول بنایا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ تحقیق کریں، تحقیق کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن تحقیق کے نام پر خدائی نہ کریں اور اپنی رائے کو قرآن و سنت نہ کہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر جمع رکھے. انشاءاللہ ایک اصول رہے گی، اس پر بعد میں بات ہوگی. ایک نعت نہ سنیں، بات سخت بات ہی ہو گئی تو نرم ٹھیک ہے نا، صحیح. یہ پشتو کی اردو کی بڑی شی فدیدم د زمان سترګې بیا بنا وای غم جنا ځان ته پجن کی کمړی شي فدیدم د زمان سترګې. میں اپنے نبی کے کوچے
ایک وہ تھا کہ امت کی خاطر کتنے صدمے اور کتنے علم جھلتا ہی گیا، جھلتا ہی گیا۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ طائف کی وادی میں اترا، طالب کی گھاٹی سے گزرا، ایک شام نکل پھر طیبہ سے میدان احد میں جا پہنچا۔ وہاں پیارے حمزہ کا لاشا جب چشم تصور سے دیکھا، عبداللہ کے شہزادے کو اس دشت میں پھر بسمل دیکھا۔ یہ سارے منظر دیکھ کے پھر میں رہ نہ سکا، کچھ کہہ نہ سکا، بس دکھ اور درد کے قالب میں ڈھلتا ہی گیا، ڈھلتا ہی گیا۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا کوثر کی طرف جب آؤں گا، تلوار میں میری دھار نہیں، دین اسلام سے پیار نہیں، باتوں میں میری اب سوز کہاں، آہے میری دل دوز کہاں، کتنے ہی پیما توڑ چکا، میں رب کی یادیں چھوڑ چکا۔ ایک ایک میرا پھر جرم مجھے کھلتا ہی گیا، کھلتا ہی گیا۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ پھر لوٹ کے جب میں گھر آیا، ایک شمع ساتھ ہی لے آیا، یہ حب سنت کی شمع جس دل سے فیروزہ کی میں نے، اس دن سے میں پروانہ بن کر جلتا ہی گیا، جلتا ہی گیا۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ ایک خواب سے گویا اٹھا تھا، کچھ ایسی سکینت طاری تھی، حیرت سے آنکھوں کو اپنی ملتا ہی گیا، ملتا ہی گیا۔